الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، قربانی کے احکام اور مسائل میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے آج، جس کو سننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قربانی کے موسم میں یہ سوال اکثر علماء کرام سے کیا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے کیا میت کی طرف سے، کیا مردے کی طرف سے، کیا مرنے والے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی، صحیح ہے یا غلط؟ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام کے اس معاملے میں تین اقوال ہے، تین قول ہے۔ مرنے والے کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے یا نہیں، علماء کرام کے تین اقوال ہے، ہم ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو ہر سال اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ مرنے والا وصیت کر کے مرا، اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر مرا کہ میری طرف سے قربانی تمہارے لیے ضروری ہے اور میری طرف سے تم قربانی کرنا، تو ہر سال اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز ہے، درست ہے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ مرنے والے کی طرف سے قربانی اس وقت درست ہوگی جب گھر والوں کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص گھر والوں کی طرف سے قربانی دے رہا، اس میں اگر مرنے والے کو شامل کر رہا، مثال کے طور پر گھر کا ذمہ دار قربانی پیش کر رہا ابھی بقرعید کے موقع پر، اور اس میں اپنے نام کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی مرنے والے کا نام شامل کر رہا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ تیسری جو شکل ہے اس میں اختلاف ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کیا خاص مرنے والے کے لیے جانور خرید کر اس کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں اکثر یہ درست نہیں ہے۔ یعنی کوئی مر گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے نام کا الگ سے جانور لے رہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار مر گیا، ہمارا باپ مر گیا، ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، ہمارے دادی کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹی کا فلاں کا انتقال ہو گیا، اور ان کے لیے خاص جانور خرید کے ان کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، تو اکثر علماء کرام کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ درست شکل کیا ہے کہ مرنے والا وصیت کر کے مرا تو اس کے نام کی قربانی جائز ہے، یا گھر والے جو قربانی پیش کر رہے ہیں اس میں اگر کسی مرنے والے کو شامل کر دے تو وہ بھی درست ہے۔ لیکن اگر خاص مرنے والوں کے لیے جانور لیا جا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنے والے کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اب اس تعلق سے کچھ اور باتیں ہم سن لیتے ہیں، ذرا اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے رہیں۔ قربانی کے تفصیلات کے ضمن میں ایک یہ بات بھی کھٹکتی ہے کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہوں یا وہ کسی دوسرے فوت شدہ عزیز کی طرف سے قربانی چاہتا ہو تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ مسئلہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو جو ہے فتویٰ سنایا کہ اس طرح درست نہیں ہے، مرنے والے کے لیے خاص جانور لے کے ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے، اس طرح قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہ دی جائے بلکہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جو مر گیا اس کے نام کی قربانی نہ دی جائے بلکہ ان کے نام کا صدقہ دیا جائے، کیونکہ ان کے نام کا صدقہ کرنے کی بہرحال دلیل موجود ہے۔ اور اگر قربانی دی جائے تو پھر اس کا گوشت خود نہ کھائے۔ اب ذرا غور سے سنیں، اگر ہم اپنے گھر میں قربانی پیش کر رہے، میں نے جیسے بتایا گھر والوں کی طرف سے جو قربانی دی جاتی ہے اس میں اگر کسی مرنے والے کو شامل کیا جاتا ہے تو علماء کرام اس کو درست مانتے ہیں، لیکن اس میں بھی مسئلہ کیا ہے؟ مرنے والے کو اگر ہم اپنی قربانی میں شامل کر رہے
تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس کے حصے کا پورا گوشت نکالا جائے اور اس کے حصے کا پورا گوشت بانٹ دیا جائے، اس کے حصے میں سے ایک بوٹی بھی نہ گھر میں رکھی جائے اور نہ کھائی جائے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں قربانی پیش کر رہے ہیں اور اس قربانی کے جانور میں ہم نے اپنے مرنے والے کا کسی کا نام ڈالا ہے تو اس کا حصہ الگ کیا جائے اور اس کا حصہ الگ کر کے پورے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، تو پھر اس کا گوشت خود نہ کھائے بلکہ سارے کا سارا ہی تقسیم کر دیا جائے۔ احادیث مبارکہ سے جو جواز یا عدم جواز کے ضمن میں تحقیق کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے کوئی ایسی مرفوع اور صحیح حدیث نہیں ملی جو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کے جواز پر دلالت کرتی ہو، اور حضرت علی والی روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی نسبت سے قربانی ہمیشہ دینے کا اظہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانی پیش کیا کرتے تھے، ترمذی شریف کی روایت سے ثابت ہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ اس حدیث کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ علماء محدثین کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر کوئی شخص کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی قربانی کا سارا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ آج کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ آج کا دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے؟ جی ہاں، قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے، کیونکہ قربانی کے گوشت کا حکم کیا ہے کہ خود بھی کھائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلائے اور اس کو گفٹ بھی کرے، اس کو تحفہ بھی دے۔ تو تحفہ دینے میں غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، تو قربانی کا گوشت جو ہے یہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے بلا جھجک، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں ایسے غیر مسلم جو اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہو، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہو، جو مسلمانوں کی کٹر دشمن ہو، ایسے غیر مسلموں کو نہ دیا جائے، بلکہ ایسے سیدھے سادے غیر مسلم جو اسلام کے خلاف کوئی شرارتیں نہیں کرتے یا پھر جو عام ہوتے ہیں، جو مسلمانوں اور اہل ایمان کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ان کو دیا جائے۔ بہرحال مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا۔ اس کے لیے علماء کرام نے ایک دلیل پیش کی ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے گھر میں ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ گھر آئے، گھر لوٹے، تشریف لائے گھر، تو وہ کہنے لگے ہمارے پڑوس میں ایک یہودی ہے۔ وہ گھر آئے جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے، بکری ذبح جب ان کے گھر میں کی گئی، انہوں نے جب دیکھا، وہ کہنے لگے ہمارے پڑوس میں ایک یہودی ہے، کیا تم نے اس بکری کا گوشت اس یہودی کو دیا ہے؟ اس کا کچھ حصہ اس کے گھر بھیجا ہے؟ اور آپ یہ جملہ بار بار دہرا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے کھانے میں ہمارا حصہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا بھی حکم ہے، پڑوسی مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو کہ یہودی ہو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ علماء اکرام اس روایت کی روح سے کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا۔ اب آخری مسئلہ سنیے آج کے درس کا، آئندہ پھر ہم اور مسائل بیان کریں گے۔ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی؟ قرض لے کر قربانی کی جا سکتی؟ بہت سارے لوگ ابھی یہ سوال کر رہے ہیں، اور علماء کرام کے پاس یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یا ہم قرض میں ہیں لیکن ہم کو قرض مل سکتا، کیا ہم قرض لے کر قربانی کر سکتے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ جمہور کے نزدیک تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، البتہ اس کے کاروبار یا ملازمت سے اسے بعد میں پیسے مہیا ہو جانے کی توقع ہو، تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتا۔
وہ جس ادارے میں کام کرتا ہے یا جہاں کام کرتا ہے اور اس کو یقین آ جائے کہ میں بعد میں پیسے لوٹا دوں گا جس سے میں قرض کے طور پر جانور لے رہا ہوں، تو حکم کیا ہے جمہور علماء کرام کا کہ اسے چاہیے کہ وہ قرض لے کر قربانی پیش کرے، کیونکہ قربانی سال میں ایک بار آنے والی عبادت ہے، سال میں ایک بار آنے والی عبادت ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں قرض سے مراد ایسا قرض ہے، وہ سارے لوگ پوچھتے نا ہمارے اوپر قرض ہے کیا ہم قربانی کر سکتے، ہم کو قرض دینا ہے۔ کاروبار میں تو ایک دوسرے کے اوپر قرض کا سلسلہ چلتے رہے گا، جب تک ہم زندہ رہیں گے کاروبار میں ایک دوسرے کے اوپر سلسلہ یہ چلتا رہے گا کہ فلاں کا فلاں کے اوپر قرض ہے۔ قرض سے مراد ایسا قرض کہ اتنا قرض انسان کے اوپر ہو گیا ہے، قرض کا جس کو قرض لوٹانا ہے وہ گھر کو آ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں قرض دینا۔ لیکن قرض جو چلتے رہتا کاروبار میں وہ قرض ہے انسان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان قربانی کرنا چاہتا، اگر وہ قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا، اس کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے، کیا وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا؟ تو جمہور علماء اکرام کہتے ہیں ہاں، اگر قرض لے کر قربانی کر سکتا تو اسے قربانی کرنا چاہیے۔ سعادت مند افراد قربانی کرنے میں ٹال مٹول، ہیلے، عذر اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ عز و جل کی ہیبت جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ 2-3 مسئلے میں نے آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھ دیے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو جانتے رہیں اور ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس اخلاص کے ساتھ میں مسائل رکھ رہا ہوں اسی اخلاص کے ساتھ سننے والوں کو سمجھنے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ذی الحجہ کے اس مہینے سے اور اس کے پہلے عشرے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی قربانیوں کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔